پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ بفعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے، اور ہمیشہ آزما کے ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ہمیشہ آزما کے ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے۔ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے، اور اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رمضان المبارک کے بعد ہم اور آپ ماہ شوال میں داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ شوال بھی پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رواں اور دواں ہے۔ اس ماہ مبارک میں بے شمار بابرکت تاریخیں آتی ہیں، انہیں تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے 10 شوال المکرم کی تاریخ۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ تاریخ ہمارے اور آپ کے عظیم محسن کرم فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کے محافظ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولادت۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اس محفل میں شامل ہوئے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کیا ہیں، ان کا منصب و مقام کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کے مرتبے کیا ہیں، ان کی دینی خدمات کیا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یقیناً ایک ہفتہ واری اجتماع میں، جمعہ کے بیان میں، مختصر تقریر کے ذریعے، ایک جلسے کے ذریعے، یا 2-3 گھنٹے کی محفل کے ذریعے یہ سمجھنا ناممکن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر مختصراً سمجھانا ہو کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کون ہیں، تو میں آپ کو کچھ اس انداز میں سمجھاؤں گا کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت غریب نواز نے عطا فرمایا ہے، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، برما ہو، شری لنکا ہو،
ایشیا کے اکثر ملکوں میں جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں کلمے کی دولت غریب نواز نے عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ایک فرقہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جو اپنے آپ کو غلط فہمی کی بنیاد اہل حدیث کہتا ہے، اور ہم جنہیں غیر مقلد کہتے ہیں، غیر مقلد۔ اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس بخاری اور مسلم موجود ہے، تو ہمیں کسی اور امام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے، حدیثوں کو پڑھیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو نہیں کریں گے، امام شافعی کی تقلید نہیں کریں گے، ہمیں امام مالک کی ضرورت نہیں، ہمیں امام احمد بن حنبل کی ضرورت نہیں۔ اس طرح سے وہ سرے سے انکار کرتا ہے تقلید کا، اور تقلید کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ یہ حنفی کہاں سے بن گئے، تمہیں حنفی کس نے بنایا، تمہیں کیا نبی نہیں ملے جو تمہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت پڑ گئی، کیا تمہیں نبی نہیں ملے جو تمہیں امام شافعی کی ضرورت پڑ گئی؟ اس طرح سے وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو جانتے ہو ہم ان سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی، ہم سنی کیوں ہیں، ہم حنفی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اگر اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھایا ہوتا تو اشرف علی تھانوی کے نقش قدم پر ہوتے، اسماعیل دہلوی نے کلمہ پڑھایا ہوتا تو اسماعیل دہلوی کے نقش قدم پر ہوتے، کسی شیعہ نے کلمہ پڑھایا ہوتا تو ہم شیعہ کے راستے پر ہوتے، کسی کھوجا نے مسلمان بنایا ہوتا تو ہم کھوجا کے راستے پر ہوتے۔ یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر نہ کسی شیعہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، نہ کسی وہابی نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، نہ کسی قادیانی نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، نہ کسی بوری نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، نہ کسی نیچروی نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، نہ کسی چکڑالوی نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ ہم سنی اور حنفی کیوں ہیں جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے وہ میرے غریب نواز سنی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں۔ تو جو وہ خود تھے وہی انہوں نے ہمیں دیا، اور جو انہوں نے دیا وہی ہم نے پایا ہے۔ اب ہم اسی راستے پر ہیں جو راستہ ہمیں غریب نواز نے بتایا تھا۔ اب بھٹکا ہوا وہ ہے جسے غریب نواز سے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ اگر غریب نواز سے ملا ہوتا تو یقیناً یہ بھی غریب نواز کے راستے پر ہوتا۔ تو ہم مقلد کیوں ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا وہ غریب نواز بھی مقلد، وہ غیر مقلد نہیں ہے، مقلد ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بات آئی تو میں یہ بھی سمجھا دوں کہ بات بات میں جس بخاری مسلم کا یہ نام لے کر سنیوں کو ڈراتے ہیں نا، ہمارا بھائی بھی گھبرا جاتا ہے۔ دیکھو حدیث سے ثابت کر رہا ہے، دیکھو بخاری کی بات کرتا ہے، مسلم کی بات کرتا۔ آپ ان کی باتوں سے گھبرائیں نہیں، یہ قرآن کا حوالہ دے، بخاری مسلم کی بات کرے، ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں علل اعلان کہتا ہوں، ہم سے اگر کوئی ہمارے عقیدے کے بارے میں، ہم سے اگر معاملات اہل سنت کے حوالے سے کوئی سوال پوچھے، ہم جواب نہ دے سکیں تو یہ ہمارے علم کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن نہ ہمارا عقیدہ غلط ہے نہ معاملات اہل سنت غلط ہے۔ ہمارے علم کی کمی ہے لیکن ہمارا عقیدہ غلط نہیں ہے، ہمارے معاملات غلط نہیں ہے۔ تو بخاری مسلم کی بات کریں تو ان سے کہہ دو تمہارے نزدیک جو مقلد ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو کسی امام کا فالوور ہو، جو کسی امام کی تقلید کرتا ہو وہ تمہارے نزدیک مسلمان نہیں۔ ارے تمہیں تو امام بخاری اور امام مسلم کا نام لینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے، اس کی وجہ کہ امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا ابو داؤد ہو یا نسائی یا مشکات شریف لکھنے والے، یہ جتنے بھی بزرگان دین جنہوں نے حدیثوں کی کتابیں جمع کی ہیں، ان میں سے ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا، بلکہ ہر کوئی کسی نہ کسی امام کا مقلد نظر آتا ہے۔ خود امام بخاری اور امام مسلم یہ دونوں امام شافعی کے مقلد ہیں۔ امام شافعی غیر مقلد نہیں ہے، امام شافعی کے مقلد ہیں، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ہمیں ایمان کی دولت غریب نواز نے عطا فرمایا ہے، اور یہ صرف اپنوں نے تسلیم نہیں کیا بلکہ ایک عیسائی تاریخ نگار برٹش کے دور میں ایک تاریخ لکھنے والے کرسچن نے، عیسائی نے تاریخ لکھی کہ اسلام ہندوستان میں کیسے پھیلا، اسلام ہندوستان میں کیسے پھیلا۔ تو جب یہ لکھنا شروع کیا تو اس نے لکھا کہ اسلام ہندوستان میں صوفیہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ پتا چلا گرینائٹ کے ذریعے نہیں پھیلا، میزائل کے ذریعے نہیں پھیلا، فوج و لشکر کے ذریعے نہیں پھیلا، ہیومن بم کے ذریعے نہیں پھیلا، تیر تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا،
بلکہ صوفیہ کے ذریعے پھیلا، اور یہ کہنے والا ایک عیسائی تاریخ نگار ہے، اور جانتے ان صوفیہ جنہوں نے اسلام کی دولت کو، اسلام کے پرچم کو ہندوستان میں لہرایا ہے، ان صوفیہ کے نام کی جب لسٹ بنانی اس نے شروع کی تو اس میں سب سے اوپر اس نے غریب نواز کا نام لکھا ہے، غریب نواز کا۔ تو اپنے نہیں غیر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، غیر بھی یہ بات مانتے ہیں۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں ایمان کی دولت غریب نواز نے عطا فرمایا ہے، ہمیں سجدوں کا شعور غریب نواز نے عطا فرمایا ہے، ہمیں مدینے کا پتہ غریب نواز نے بتایا ہے، ہمیں کربلا معلیٰ کا پتہ غریب نواز نے بتایا ہے۔ وہ غریب نواز ہی تھے نا جنہوں نے سب سے پہلے لکھا تھا شاہ اسد حسین بادشاہ۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ بعد میں آئے ہیں، کربلا کا پتہ پہلے غریب نواز نے توحید بتایا۔ نیٹ ورک اب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے، سنو، یقیناً ہمیں ایمان کی دولت دی ہے غریب نواز نے، لیکن ہمارے ایمان کو بچایا ہے امام احمد رضا نے۔ ہمیں ماننا ہوگا، ہمیں سجدوں کا شعور دیا ہے غریب نواز نے، ہمارے سجدوں کی حفاظت کی ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں مدینے کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے، ہمیں مدینے والے کی محبت کا جام پلایا ہے بریلی کے تاجدار نے، ہمیں کربلا کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے، ہمیں کربلا والے کا دیوانہ بنایا ہے امام احمد رضا نے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا وہابیت جو کہنا ہو کہتی رہے میرے امام کو، لیکن جب تک روئے زمین پر ایک سنی باقی رہے گا قیامت تک وہ کہتا رہے گا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کون ہے، مختصر محفل میں سمجھنا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ کہ امام احمد رضا اگر مسجد کے کسی امام کا نام ہوتا تو یقیناً اب تک دنیا نے انہیں فراموش کر دیا ہوتا۔ بتائیے ہے کہ جب تک امام مصلی امامت پر ہوتا ہے اس کا احترام باقی ہوتا، اور جب وہ ریٹائرڈ ہو گیا اس کی جگہ کوئی اور آ گیا تو اب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، پہلے والے امام کو بھول جاتے ہیں، اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں، فراموش کر دیتے۔ امام احمد رضا اگر کسی دارالفتہ کے مفتی کا نام ہوتا تو جب تک فتاوے بانٹ رہے تھے اس وقت تک ان کا نام ہوتا، جان پہچان ہوتی، اور فتاوا بانٹنا بند کر دیتے تو سلسلہ ختم ہو جاتا ان کی جان پہچان کا۔ اے مسلمانوں، 100 سال سے زیادہ کا وقفہ گزر گیا، آج بھی امام احمد رضا کو ویسے ہی یاد کیا جاتا ہے جیسے کل یاد کیا جاتا تھا۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ امام احمد رضا یہ کسی انسان کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا یہ محض کسی ہندوستانی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا یہ یو پی کے کسی باشندے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا ایک سوچ و فکر کا نام ہے، ایک آرگنائزیشن کا نام ہے، امام احمد رضا ایک مکتبہ فکر کا نام ہے، ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، امام احمد رضا ایک انسان کا نام نہیں ہے بلکہ پوری ایک جماعت کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دنیا میں بہت سارے انسان گزرے جن پر لوگوں نے ریسرچ کیا، جن پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، پی ایچ ڈی کی، بہت سارے انسان گزرے۔ بڑے بڑے ریسرچ دانوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب کسی آدمی پر ریسرچ کرنا شروع کیا تو پیدائش سے لے کر پوری زندگی کے ساتھ ساتھ جب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہو گیا، ہم نے پوری زندگی کو اس کی کتابوں میں نقل کر دیا، پوری زندگی کو سمیٹ دیا ہم نے کتابوں پر۔ اب اگر پڑھنا چاہے تو اس آدمی کو کوئی بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ گاندھی جی پر پی ایچ ڈی کی گئی، ہٹلر پر پی ایچ ڈی کی گئی، نہرو پر پی ایچ ڈی کی گئی، اس طرح سے جتنی بھی شخصیات تھیں ان سب پر پی ایچ ڈی کی گئی، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں۔ لوگوں نے ان کی پوری زندگی کو کتابوں میں سمیٹ دیا، لیکن کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں تنہا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن پر کئی سالوں سے ریسرچ ہو رہا ہے، لیکن ریسرچ کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے، ریسرچ ہوتا جا رہا اور ریسرچ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور جانتے امام احمد رضا کی ذات مقدسہ پر ریسرچ صرف عرب اسلامک کنٹریز میں نہیں ہو رہا بلکہ بہت سارے غیر مسلم ملکوں میں بھی آپ پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، آپ پر ریسرچ کیا جاتا ہے۔ میں نے گلبرگہ شریف کے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر سے ملاقات کی جو یونیورسٹی کے اندر لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھایا کرتے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہیں جن پر ریسرچ پورا ہی نہیں ہوتا. ہم ایک گوشے پر ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں, ابھی وہ گوشہ مکمل بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے کچھ نئے گوشے نمایاں ہو جایا کرتے ہیں. اب یہ کمپلیٹ ہو تو ہم اس کی طرف بڑھیں. پھر ہم نے اس کو شروع کیا, کہتے وہ پورا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کچھ اور گوشے کھل کر سامنے آ جایا کرتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو, آپ نے جو پوری زندگی نعتیں لکھی ہیں ان نعتوں کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا جسے ہدایت بخشش کہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا آپ نے, ہدایت بخشش. پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک نعت ایسی لکھی ہے, ہماری نظر سے نہیں گزری. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک نعت شریف ایسی لکھی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک پوری نعت مکمل ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی کی حمد و ثنا میں جو الفاظ استعمال کیے, کہتے پوری نعت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے الفاظ کا آپ نے استعمال کیا کہ پوری نعت مکمل ہوتی ہے, لیکن کسی الفاظ کسی ورڈ میں ہونٹ ایک دوسرے سے ملتا ہی نہیں. پوری نعت شریف ایسی ہے کہ ہونٹ ملتے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے یہ دیکھ کر ہم حیران تھے, اور یہ یہاں تک کس کی نظر پہنچے گی؟ کسی نعتخواں کی نہیں, کسی شاعر اسلام کی نہیں. ریسرچ دا اس پر غور کرتا ہے. ریسرچ کرنے والا, ہم نے تو پڑھی بھی ہوگی, سنی بھی ہوگی, غور نہیں کیا ہوگا, لیکن ریسرچ کرنے والے ڈیپ میں جاتے ہیں, گہرائی میں جاتے ہیں. میں ابھی اور ریسرچ بتاؤں گا آپ کو. کہتے صرف یہی نہیں, ابھی ہم حیران تھے اسے دیکھ کر. آگے بڑھے تو چند صفوں کے بعد ایک اور نعت مبارکہ ہمیں ملی. کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک وہ نعت مکمل ہوتی ہے. ہم پڑھ کر حیران تھے. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان میں جو الفاظ اس میں پروئے تھے, کہتے ہیں وہ سارے کے سارے الفاظ ایسے تھے جن میں ہر الفاظ میں ہوتے ایک دوسرے سے ملتا تھا. اللہ اکبر. میں نے ان سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا یہ باتیں ذہن میں رکھ کر یہ نعتیں لکھی تھی؟ کیا ان ورڈز کو سلیکٹ کر کے پھر یہ نعت لکھی تھی؟ تو جانتے انہوں نے کہا یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. وہ نعتیں جب سے ہمیں ملی ہے ہم نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا ہے کہ امام احمد رضا نے یہ بات ذہن میں رکھ کر لکھا تھا یا خود بخود ایسا ہو گیا. خود بخود ایسا ہو گیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, میرے امام نے 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر میں سارے علوم پر مہارت حاصل کرنی ہے. سارے علوم پر. اور سارے علوم سے مراد کیا جانتے ہیں؟ ایک بچہ 10th کرتا ہے, 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے. یہی ہوتا ہے دنیا میں, مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا, 10th کے بعد اسے کالج میں جانا ہے. اب جب کالج میں جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ مجھے ایک سبجیکٹ چوز کرنا, یا تو کامرس میں جاؤں گا, یا تو آرٹس میں جاؤں گا, یا تو سائنس میں جاؤں گا. کوئی ایک بچہ ایک وقت کیا 3 سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے کہ میں صبح 7 سے 2 فلاں کالج میں کامرس پڑھ رہا ہوں, فلاں کالج میں 3 سے 5 میں سائنس پڑھ رہا ہوں, اور نائٹ کالج میں جا کر وہاں آرٹس کی ڈگری لے رہا ہوں. جب میں 12th میں پہنچوں گا تو سائنس کامرس آرٹس تینوں ساتھ ساتھ ہوگا. جب میں گریجویشن کر لوں گا تو میں بی ایس سی بھی کہلاؤں گا, بی کام بھی کہلاؤں گا, بی اے بھی کہلاؤں گا. بتائیے پاسبل ہے؟ آپ نے دیکھا ایک آدمی کسی ایک سبجیکٹ کی طرف چلتا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں فرمایا گیا سارے علوم پر آپ نے مہارت حاصل کر لی. اور وہ سارے علوم کیا تھے؟ فرمایا گیا کہ 2 4 8 10 نہیں بلکہ ریسرچ کرتے رہے لوگ. زندگی کے نئے نئے گوشے لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتے گئے. اور جانتے ہو میرے پیارے آقا کے ترجمانوں, ایک یونیورسٹی نے دعویٰ کیا کہ ہم نے امام احمد رضا پر ریسرچ کیا اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ امام احمد رضا کو اللہ نے 56 علوم پر مہارت عطا فرمایا. 56 سبجیکٹس. دنیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے نا, آکسفورڈ یونیورسٹی, اس میں 36 علوم پڑھائے جاتے ہیں. 36. اور وہ بھی ایک بچہ 36 علوم نہیں حاصل کرتا. یا تو وہ بی ایس سی کرے گا, یا تو بی اے کرے گا, یا تو بی کام کرے گا, یا تو سول انجینئر بنے گا, یا تو آئی ٹی پروفیشنل بنے گا, یا تو ایم بی اے کرے گا, یا تو بی یو ایم ایس کرے گا, یا ایم بی بی ایس کرے گا, ایل ایل بی کرے گا. ایک ہی سبجیکٹ وہ چوز کرے گا. کوئی بھی جا کر یہ نہیں کہتا کہ 36 کے 36 سبجیکٹ میں مجھے مہارت حاصل کرنا. امام احمد رضا کو 36 نہیں, اللہ نے 56 علوم پر مہارت عطا کیا. یہ تو ایک یونیورسٹی کا دعویٰ تھا. ایک دوسرے اسکالر نے دعویٰ کیا نہیں میں اس سے آگے نکل گیا ہوں, اور میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ امام احمد رضا کو اللہ نے 72 علوم پر مہارت عطا فرمایا. اور ابھی 3 دن پہلے میں نے سنا, غالباً 3 دن پہلے کی بات,
ایک نئی ریسرچ سامنے آئی جس میں دعویٰ کیا گیا اللہ نے آپ کو 104 علوم پر مہارت عطا فرمایا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ اتنا کہاں سے پڑھا آپ نے، کہاں سے سیکھا آپ نے، یہ اتنے علوم کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ کسی نے پوچھا تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے، اے مسلمانوں کرتے نہیں ہیں؟ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، ہم اور آپ تھوڑا سا علم حاصل کر لیں تو گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہم اور آپ تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں تو آنکھ پھر اوپر ہی رہتی ہے، نیچے نہیں آتی ہے، ہم اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ ارے ہم نے دیکھا، برا مت مانیے گا، بعض ایسے مولوی جن کے پاس علم کے نام پر کچھ نہیں ہوتا، بس دستار بندی ہو گئی، اب دستار بندی کے بعد لگتا ہے زمین پر نہیں، زمین کے اوپر 2 فٹ کے چلتے ہیں، ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ قربان میرے امام کی عظمت پر، اے مسلمانوں میں 104 نہیں بتاتا، میں 72 نہیں بتاتا، میں 56 کی بات کرتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا اتنے علوم کہاں سے حاصل کیے؟ تو کرتے نظر نہیں آتے، فخر کرتے نظر نہیں آتے، یہ نہیں کہتے میں نے محنتیں کی ہے تو حاصل کیا، نہیں، بلکہ قربان امام اعلی حضرت کی عظمت پر جواب دیتے ہیں 16 علوم ایسے ہیں جو میں نے اپنی محنت سے سیکھا ہے، 16 علوم حاصل کرنے کے لیے میں نے محنت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے اپنی حبیب کا صدقہ عطا فرمایا ہے، صدقہ عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا ہے۔ پہلا فتویٰ میں اگر پوچھوں تو ہمارے ہاں 13 سال 10 مہینہ درکنار 15 سال کے مسلمان کو 5 کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، الا ماشاءاللہ۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 15 سال کا بچہ وضو کے مسئلے بھی نہیں جانتا ہوگا، غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا، نماز کے شرائط بھی نہیں، اور 15 سال کے نوجوان بچے سے کیا سوال پوچھا جائے؟ اگر دیکھیں تو 48 50 52 سال کے اس کے والد صاحب کو بھی کچھ نہیں آتا جاتا ہوگا، تو بچے سے کیا امید کی جائے؟ قربان میرے امام کی عظمت پر اور سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، سنو، یہ ماننا پڑے گا یہ صلاحیتیں وہ تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، یہ خدا داد صلاحیتیں تھی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر حسد ہو دل میں تو ممکن ہے کوئی انکار کرے، ورنہ ماننے والا ضرور مانے گا امام احمد رضا کی عظمتوں کا لوہا، آپ کا منصب و مقام۔ آپ نے پہلا فتویٰ دیا، فتویٰ بھی کیا تھا؟ فتوے اور مسئلے میں فرق جانتے ہیں آپ؟ کوئی میرے پاس آئے اور آ کر کہے کہ حضرت میں مغرب کی نماز میں پہنچا، پہلی رکعت میری چھوٹ گئی تھی، اب وہ چھوٹی ہوئی ایک رکعت میں کیسے پڑھوں گا؟ اسے کہتے ہیں مسئلہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مسئلہ۔ میرے ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، میں وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں اسے کھول کر وضو تو نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا پانی نہیں لگنا چاہیے، تو اسے کیسے وضو میں دھوؤں؟ غسل فرض ہو گیا تو اس کو نہاتے وقت کیا کروں؟ یہ ہے مسئلہ، یہ فتویٰ نہیں، مسئلہ ہے۔ کسی نے کہا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا، 3 بہنیں ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، امی بھی زندہ ہیں، تو اب ہمارا جو والد صاحب کی وراثت میں مال ہے وہ کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے؟ یہ ہوتا ہے فتویٰ۔ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ۔ کسی نے کہا میں نے اپنی بیوی کو رات کو 18 بار طلاق دے دیا، اور میں نے یہ الفاظ استعمال کیے، تو طلاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہوتا ہے فتویٰ۔ سمجھے؟ یہ کام مفتی کا ہوتا ہے۔ امام احمد رضا نے مسئلہ نہیں بیان کیا ہے، فتویٰ دیا ہے 13 سال کی عمر میں۔ 13 سال کی عمر میں میرے پاس وقت نہیں، ورنہ اور ڈیٹیل میں جاتا اور میں بتاتا جس صلاحیت کو میرا امام 13 سال کی عمر میں پہنچ گیا، آج بڑا سے بڑا بوڑھا کھوسر وہاں بھی اس علم کو نہیں پہنچ سکا ہے، آج بھی نہیں پہنچ سکا ہے جس سے 13 سال کی عمر میں انہوں نے حاصل کیا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ فتویٰ کیا تھا؟ پوچھنے والا آیا تھا اعلی حضرت کے پاس نہیں، ان کے والد کے پاس، والد صاحب موجود نہیں تھے۔ پوچھنے والا دودھ کا مسئلہ پوچھ رہا تھا، رضاعت کا مسئلہ، دودھ شریک بھائی بہن کا۔ اگر بچے کے حلق کے اندر دودھ ناک کے راستے سے چلا جائے، ناک کے راستے سے، تو کیا جس کا دودھ حلق کے نیچے گیا ہے وہ اس کی رضعی ماں بن جائے گی؟ کیا اس کے بیٹے اس کے بھائی بہن بن جائیں گے؟ ان سے شادی نہیں ہو سکتی اس کی؟ تو یہ سوال تھا، اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا بخوبی جواب عطا فرما دیا۔ آپ نے فتویٰ دے کر بھیج نہیں دیا کہ لو لے جاؤ، نہیں، بلکہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے جواب دیا، اور جب والد محترم آئے تو آپ کے سامنے پیش کیا کہ ابا حضور یہ سوال آیا تھا، میں نے جواب دیا، آپ چیک کر لیں جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے والد نے جب دیکھا تو پہلے قرآن کی آیتیں تھیں، اس کے بعد حدیثوں کے حوالے تھے، اس کے بعد علماء کے اقوال تھے، جانتے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے والد نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تو نے فتویٰ بالکل صحیح دیا ہے، آج کے بعد دارالافتاء کی ساری ذمہ داریاں میں تیرے کاندھوں پر دیتا ہوں۔ آپ نے اسی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا، پوری زندگی دیا فتویٰ،
पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी दिए गए फतवों को जब जमा किया गया तो जानते फतावा रज़विया शरीफ की 30 जिल्दें बन गई हैं, 30 जिल्दें, और वो भी 30 जिल्दें, एक एक जिल्द में 800-900 पेजेस, 800-900 पेजेस, और वो भी जहाजी शक्ल में, यानी बड़ी शक्ल में आती ना किताबें, उस शक्ल में। ऐ सरकार मदीना के प्यारदीवानों, ये 30 फतावों की किताब थी फतावा रज़विया शरीफ में, 30 जिल्दें थी। फरमाया गया कि इसकी एक जिल्द के चंद सफ़ात को पढ़ने के बाद डॉक्टर इकबाल से न रहा गया, और डॉक्टर इकबाल ने बेसाख्ता कहा था कि अल्लाह तबारक ताला ने इमाम अहमद रजा की शक्ल में हिंदुस्तान वालों को फिर से इमाम अबू हनीफा अता फरमा दिया। ये है इमाम अहमद रजा की ज़ात मुक़द्दसा। मेरे प्यारे आका के प्यारदीवानों, आपने जो नातें लिखी है ना पूरी जिंदगी, जिसे हदायत बख्शिश में जमा किया गया, आपकी लिखी नातें, किसी कहने वाले ने कहा कि पूरी दुनिया में अजान के बाद जो कलाम सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सुना जाता है, वो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम है। जो इमाम अहमद रजा का लिखा सलाम, अमेरिका वाला भी मिलाद की महफिल में यही सलाम पढ़ता है। अफ्रीका वाला उर्दू नहीं पढ़ पाता, रोमन इंग्लिश में लिखता है, समझता भी नहीं कि मतलब क्या है, लेकिन रोमन इंग्लिश में लिखकर वो मेरे आला हज़रत का सलाम पढ़ता है। पूरी दुनिया में पढ़ा जाता, हम और आप भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखा है ना आपने, हम और आप चंद अशार सुनते, चंद अशार पढ़ते हैं, लेकिन आला हज़रत ने चंद अशार नहीं लिखे, बल्कि फरमाया गया कि आका के जुल्फों से शुरू किया लिखना आपने, आका के मुंह मुबारक जुल्फों से आपने शेर लिखने शुरू किए, आका के जुल्फों का जिक्र किया, फिर उसके बाद पेशानी मुबारक का जिक्र किया, उसके बाद सरे मुबारक का जिक्र किया, उसके बाद भवों का जिक्र किया, फिर आका की पलकों का जिक्र किया, आका की आंखों की बात की, आका के लबों की बात की, दंदाने मुबारक की बात की, रुखसार की बात की, चेहरे मुबारक की बात की, गर्दन की तरफ चले, इस तरह सर के बाल से लिखना शुरू किया, पैर के नाखून तक पहुंचे, और जब पूरा सलाम मुकम्मल हुआ तो जानते 7 सफ़े पूरे हो चुके थे। 7 सफ़ों पर पूरा सलाम है, हम तो चंद अशार पढ़ लेते हैं, और 7 सफ़ों पर आपने सलाम लिखा। जब तफसीर करने वाले ये सलाम लेकर बैठे तफसीर लिखने के लिए कि जो आंखों की बात की है मुबालगे से काम नहीं लिया, कुरान की किस आयत से साबित है, जो जुल्फों की बात की है वो बुखारी की किस हदीस से साबित है, जो गले की बात की है वो अबू दाऊद की किस हदीस से साबित है। जब तफसीर करने वालों ने तफसीर करनी शुरू की तो जानते एक तफसीर करने वाले ने जब 7 सफ़ों पर मौजूद इस सलातो सलाम को तफसीर किया, उसका तर्जुमा किया, तो है मुसलमानों जानते उसने 550 सफ़े लिखे हैं। और पाकिस्तान के एक आलिम दीन ने जब इसकी तफसीर की तो 7 सफ़ों पर जो सलाम लिखा था उन्होंने तफसीर में 1000 सफ़े की किताब लिखी है। ये मेरे इमाम की ज़ात मुक़द्दसा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, यानी आला हज़रत के किले का मीनार तो बहुत बुलंद है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो आपकी करामत है, जरा हदायत बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो आपकी करामत है। मेरे प्यारे आका के प्यारदीवानों, अल्लाह ने आपको 56 उलूम पर महारत अता फरमाई। आज अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, गैरों ने जो जुल्म ज्यादतियां की बरेली के ताजदार पर वो तो की ही, हमने भी कोई कम सितम नहीं ढाया है, हमने भी कोई कम सितम नहीं ढाया। 56 उलूम पर अल्लाह ने आपको महारत दी। मैं पूछता हूं, हम और आप बरेलवी कहलाते हैं अपने आप को, मसलके आला हज़रत का मानने वाला कहलाते हैं, हम आला हज़रत की मोहब्बतों की बात करते हैं। अगर पूछा जाए तो हमने आप में 56 उलूम नहीं, क्या कोई है जो सिर्फ 16 उलूम गिनकर बता दे कि 16 उलूम क्या क्या आपके पास थे, वो मैं बताता हूं आपको। क्या बताइए, हमने कोई है? और जानते इसकी वजह क्या? मैं आप पर इसका इल्जाम नहीं देता, मैं ये नहीं कहता कि आवाम की गलती है, हां हमारी कुछ हद तक गलती हमें सीखना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कसूर हमारे बड़ों का भी है। उसकी वजह कि आज हमारी महफिलों में आला हज़रत का जिक्र जिस तरह होना चाहिए, आज लोगों के दरमियान आला हज़रत का प्रेजेंटेशन जिस अंदाज में होना चाहिए वो अंदाज में नहीं हो, प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, आला हज़रत का उस तरह तारुफ नहीं होता। आज 56 उलूम को छोड़कर सिर्फ 2 उलूम की बात की जाती है। या तो हमारी महफिलों में हमारे मिंबर से, हमारी मस्जिदों से, हमारे स्टेज से आला हज़रत की नातें पढ़ी जाती हैं, या तो यह बताया जाता है
امام احمد رضا نے فلاں کو کہا کافر ہے، فلاں کو کہا کافر ہے، فلاں کو کہا کافر ہے، تو دیکھنے والا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ امام احمد رضا نے پوری زندگی دو ہی کام کیا ہے، یا تو نعتیں لکھی ہے یا لوگوں کو کافر بنایا ہے۔ امام احمد رضا نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں ان دو چیزوں کی بات کیوں ہوتی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی بات کیوں نہیں ہوتی؟ اے مسلمانوں، ہم 54 علوم کی بات نہیں کرتے، صرف 2 علوم کی بات کرتے ہیں۔ ان 54 سبجیکٹس پر، ان 54 علوم پر بتائیے کون بات کرے گا؟ کیا شیعہ بات کرے گا؟ کیا قادیانی بات کرے گا؟ کیا کوئی وہابی دیوبندی بات کرے گا؟ کیا کوئی چکرالوی بات کرے گا؟ کون ہے جو ان 54 علوم کے حوالے سے بات کرے گا؟ ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے ہم گفتگو کرے، اپنی محفلوں میں 1-2 ٹاپک تک لمیٹڈ نہ رہا کرے، بلکہ امام احمد رضا کے حوالے سے جب گفتگو ہو تو تمام موضوعوں کو سمیٹے اور اپنے امام کی عظمتیں بتانے کی کوشش کرے، اپنے امام کی صلاحیتیں بتانے کی کوشش کرے، دنیا کو پتہ تو چلے امام احمد رضا وقت کے مولوی کا نام نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا ایک مکتبہ فکر کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے کچھ ٹاپکس نوٹ کیے کہ کن کن موضوعوں پر گفتگو ہو سکتی۔ سنیں آپ، درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے خطاب کرنا ہو تو صرف 1-2 موضوع نہیں ہے، کئی موضوع۔ مثلا امام احمد رضا اور قرآن فہمی۔ قرآن فہمی میں کیا آپ کا حال تھا، کس مقام پر آپ تھے، یہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو لوگوں نے ترجمے کیے وہ پورا کا پورا ترجمہ نہیں، بلکہ ایک آیت کے ترجمے میں بھی اعلیٰ حضرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کی جائے تو ساری دنیا ترجمہ کر رہی تھی، شروع اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اے مسلمانوں، سب کہہ رہے تھے شروع کرتا ہوں۔ امام احمد رضا نے جب ترجمہ کیا تو تنہا آپ کا ترجمہ ہے کنز الایمان، جس میں شروع پہلے نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے اللہ کا نام۔ آپ لکھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، تو سارے کہہ تو رہے تھے اللہ کے نام سے شروع، لیکن شروع پہلے آتا تھا، اللہ کا نام بعد میں آتا تھا۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا، جب تم ترجمہ پڑھو تو تمہاری زبان پر پہلے کچھ نہیں آئے گا، سب سے پہلے اللہ کا نام آئے گا، اللہ کے نام سے شروع۔ تو جو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امام احمد رضا کا مقابلہ نہ کر سکے، پورے قرآن کے ترجمے میں کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو امام احمد رضا اور قرآن فہمی، امام احمد رضا اور رد منکرات و بدعات۔ جو اسلام میں من گڑنت رسم و رواج پیدا ہو گئے، ایسی چیزیں جو آج سنیت کو بدنام کرتی ہیں، ایسی چیزیں جو آج دین کو ڈھانے کا کام کرتی ہیں، سنیت کا مذاق بناتی ہیں، آپ اس کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے منکرات و بدعات کا رد کس طرح سے فرمایا۔ امام احمد رضا اور منکرات رد و بدعت، بدعت اور منکرات۔ امام احمد رضا اور فقہ حنفی کا انکار کیا جا رہا تھا کہ آپ سن رہے ہیں نماز پڑھتے بخاری میں توحید نیٹ ورک، اسلامی آواز، توحید نیٹ ورک، انٹرنیشنل اسلامک موضوع پر گفتگو۔ امام احمد رضا اور فقہ، امام احمد رضا اور روحانیت، امام احمد رضا اور دینی و سیاسی بصیرت، امام احمد رضا اور تجدید دین و اصلاح، امام احمد رضا اور اہتمام نماز، امام احمد رضا ایک مظلوم محقق، امام احمد رضا اور شعر و ادب، امام احمد رضا اور رد مرزائیت، امام احمد رضا اور محبت رسول، امام احمد رضا اور عقائد و کلام، امام احمد رضا اور مسئلہ تکفیر، امام احمد رضا اور ادب و تعظیم۔ یہ 14 ٹاپکس، بتائیے ان موضوعوں پر گفتگو ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ الگ الگ موضوع ہیں، اگر بولا جائے پورے سال سمجھائیں تب کہیں ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے، پورے سال بھر اس پر گفتگو ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پوری زندگی میں فرمایا گیا کہ آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں، جس میں تقریباً 548 کتابیں ہیں جو منظر عام پر آ چکی اور بہت مشہور ہیں۔ 548 کتابیں۔ اے مسلمانوں، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میرے امام نے جس موضوع پر قلم چلایا ہے اس موضوع کا پوری طرح سے حق ادا فرما دیا۔ جس ٹاپک پر اعلیٰ حضرت نے لکھا، اس دور کے علماء جن سبجیکٹس کے بارے میں جانتے نہیں تھے، میرے امام نے اس سبجیکٹ پر پوری کی پوری کتاب لکھی، پوری کی پوری کتاب۔ اور جس سبجیکٹ پر لکھ دیا پھر قیامت تک کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔
قیامت تک کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اعلیٰ حضرت کے بعد بھی کوئی اس کے بارے میں لکھ سکے. اسی لیے کہنے والے نے کہا، بڑے پیارے انداز میں کہا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اگلوں نے تو لکھا تھا بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا تھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. تو میرے امام نے جس موضوع پر قلم چلایا اس کے حق کو ایسا ادا کیا کہ ان کے بعد قیامت تک کسی کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی کہ کوئی اس موضوع پر پھر ان کے بعد بھی لکھ سکے گا. اور کتنا لکھا، کیا کیا لکھا، آئیے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں. صرف ایک مثال دیتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے پہلے جو فقہاء کرام تھے نا، آپ کے پہلے جو بڑے بڑے علماء اور فقیہ گزرے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، چاہے وہ فتاوی عالمگیری ہو یا دوسری کتابیں ہوں فقہ کی، ان لوگوں نے 74 اشیاء بیان کیے، 74 اشیاء جن سے تیمم جائز ہے. سارے فقیہوں نے مل کر 74 چیزیں نوٹ کی کہ ان سے تیمم کرنا جائز ہے. جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم چلایا نا تو یہ 74 75 نہیں ہوا کہ ایک آگے نکل گئے، 80 نہیں ہوا کہ 6 آگے نکل گئے، 90 نہیں ہوا کہ 16 آگے نکل گئے. ارے لوگ 74 تک پہنچے تھے کہ 74 چیزیں ایسی ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے. جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کیا تو 74 جو کل تک ہوا کرتے تھے میرے امام نے اسے 181 کر دیا. 181 اشیاء ایسے ہیں جن سے تیمم کرنا جائز. اللہ اکبر، جن سے تیمم کرنا جائز. لوگوں نے بیان کیا تھا 54 چیزیں، 58 چیزیں، 58 اشیاء ایسے ہیں جن سے تیمم نہیں ہو سکتا. ہڈی ہے، یہ ٹائلز ہے، ایسے 58 چیزیں جن سے تیمم جائز نہیں. لوگوں نے اس طرح سے 58 اشیاء بیان کیے تھے. جب امام احمد رضا نے لکھنا شروع کیا تو 58 کا 60 70 80 نہیں ہوا، آپ نے 130 اشیاء بیان فرما دیے کہ 130 چیزیں ایسی ہیں جس سے تیمم جائز نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ میرے امام کی صلاحیت، یہ میرے امام کا علم. جانتے آپ نے جو کتابیں لکھی، آپ نے تفسیر پر 11 کتابیں لکھی، قرآن مقدس کی تفسیر پر، صرف تفسیر پر 11 کتابیں آپ نے لکھی. آپ نے عقائد و کلام پر 54 کتابیں لکھی ہیں. کہ سبحان اللہ. عقائد و کلام پر 54 کتابیں، حدیث اور اصول حدیث پر آپ نے 53 کتابیں لکھی ہیں. آج اگر یہ چیزیں ہمیں بتائی جائیں نا تو کوئی بڑا سے بڑا، گندا سے گندا غیر مقلد بھی ہم سے آگے نہیں جا سکتا ہے. وہ حدیث کی بات کرے گا، ہم حدیث اور اصول حدیث کی بات کریں گے. اور ہمیں نئے سرے سے ریسرچ نہیں کرنا. ہمارے امام نے 53 کتابیں لکھی ہیں، ہم نے تو ایک بھی نہیں دیکھی ہوں گی اب تک. 53 کتابیں آپ نے حدیث اور اصول حدیث پر لکھا. آپ نے فقہ، اصول فقہ پر 214 کتابیں لکھی ہیں. فقہ اور اصول فقہ اور تجوید پر 214 کتابیں ہیں. آپ نے تنقیدات پر 40 کتابیں لکھی ہیں. آپ نے تصوف اور اخلاقیات پر 19 کتابیں لکھی ہیں. تصوف جو صوفیہ کرتے ہیں نا، اور اخلاقیات یعنی ایک انسان کا اخلاق کیسا ہو، آپ نے اس پر 19 کتابیں لکھی. آپ نے مناقب، تاریخ و فضائل پر 55 کتابیں لکھی ہیں. 55 کتابیں. یہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ الف لیلا کی قصے کہانیوں والی کتابیں نہیں ہیں. یہ کسی ناول لکھنے والے کی لکھی ہوئی ناول کی بات نہیں کر رہا ہوں. عقائد کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، فقہ کی بات ہے، معاملات کی بات ہے، اخلاقیات کی بات ہے، تصوف کی بات ہے. اے مسلمانوں، کون سا موضوع ایسا ہے جس پر میرے امام نے کتاب نہ لکھا ہو؟ کہا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و معاملات پر جو غیروں کے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کے جواب پر امام احمد رضا نے 200 کتابیں لکھی ہیں. صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر کہاں سے ثابت ہے پڑھنا؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی ہے. کہ سبحان اللہ. یہ جو مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ امام احمد رضا نے پوری کتاب لکھ دی ہے. یہ کھانا سامنے رکھ کر جو فاتحہ کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھ دی ہے. ایک فتویٰ نہیں دیا، ایک حدیث بیان نہیں کی، پوری کتاب لکھی. یہ جو تم کہتے ہو نبی قیامت میں شفاعت کریں گے، کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے 2-4 حدیثیں نہیں لکھی، آپ نے 40 حدیثوں پر مشتمل ایک کتاب لکھ دی ہے. ایک کتاب لکھ دی ہے. اے سرکار مدینہ کے پیادوانہ، عرس منانا کہاں سے ثابت؟ کتاب موجود ہے. مزارات پر جانا کہاں سے ثابت؟ کتاب موجود ہے. یہ اپنے لوگوں کے انتقال کے بعد
जो तीजा करते हो, 40वां करते हो, बरसी करते हो, ये कहां से साबित है? मेरे इमाम ने इस पर भी किताब लिखा है। फातिहा करना कहां से साबित है? मेरे इमाम ने इस पर भी किताब लिखा। कोई मौजू ऐसा नहीं जिस पर मेरे इमाम ने कलम न चलाया हो। फरमाया जफर तकसीर पर आपने 11 किताबें लिखी हैं। ये जो तावीज लिखने का हुनर होता है ना, इस पर आपने 11 किताबें लिखी। इसी तरह जबर मुकाबला आपने 4 किताबें इस मौजू पर लिखी। नुजूम पर, तौकीद पर और हिसाब पर आपने 22 किताबें लिखी हैं। मंतिक और फलसफे पर आपने 6 किताबें लिखी हैं और सिर्फ रियाजी पर आपने 22 किताबें लिखी हैं। 22 किताबें, ये तकरीबन 548 वो किताबें जो मंजर आम पर आ गई। अलावा उसके सैकड़ों ऐसी किताबें हैं आला हजरत की जो हमने शाया ही नहीं किया। हमारे पास इतना असबाब ही नहीं था कि हम उसे शाया कर सकते, प्रिंट कर सकते, और आज भी वो किताबें शाया नहीं की जाती। जानते कई ऐसी चीजें जो आला हजरत से पहले लिखी थी, मंजर आम पर नहीं आई, आला हजरत के बाद में आज किसी ने उसे लिखा, उसे नोबेल अवार्ड दिया गया कि इस टॉपिक पर इससे पहले किसी ने नहीं लिखा, इस आदमी ने लिखा, इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, अगर हमने अपने इमाम की वो किताब पहले शाये कर दी होती तो यकीनन इनाम का हकदार वो आदमी नहीं बल्कि बरेली के ताजदार होते, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी होते। तो मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने पूरी जिंदगी सिर्फ नाते नहीं लिखी, सिर्फ लोगों को काफिर का फतवा नहीं दिया। ये बड़ी गलत फहमी है। और जानते ये वो बातें हैं जिसकी वजह से आज पढ़ा लिखा आदमी बिदकता है मसलक आला हज़रत से। आज पढ़ा लिखा आदमी, हमारे पास कितने डॉक्टर हैं बताइए, हमारे पास कितने इंजीनियर हैं बताइए। आप किसी दफ्तर में जाएं, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होगा, आपको गैर मुकल्लिद मिलेगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, गैर मुकल्लिद होगा। आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर को देखें, वो देवबंदी होगा। हमारे पास पढ़ा लिखा कौन है? और लोग जो बिदकते हैं, भागते हैं इमाम अहमद रजा के नाम पे, उसकी वजह यही है, जुमा में बयान हो उनके ऊपर, उर्स में तकरीर हो उनके ऊपर, हमारी महफिलों में बात हो उनके ऊपर। जब भी जिक्र होता है सिर्फ एक बात होती है, आला हज़रत ने कहा फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर। उसकी शादी में गए तुम भी काफिर हो जाओगे, उसके बीमारी पर आयादत के लिए गए तुम भी काफिर हो जाओगे, उसके यहां खाओगे पियोगे तुम भी काफिर हो जाओगे। तो पढ़ा लिखा तबका ये समझता है इमाम अहमद रजा ने बस काफिर ही बनाया है लोगों को, अलावा इसके उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐ मुसलमानों, में चैलेंज के साथ कहता हूं, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने जो कमालात दिखाए हैं, न आपके दौर में कोई वो कमाल दिखा सका और न कयामत के बाद आप कयामत के बाद पे उस कमाल को पहुंचेगा। जानते हो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हाफिज़े कुरान नहीं थे, लोग खत लिखते थे उसमें हाफिज जी लिखते थे, हाफिज साहब लिखते थे, तरह तरह के खत दूर दराज से आते थे। और जानते हो जहां तक बात फतावों की मैंने की, मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, आज आपके बॉम्बे में जो सबसे बड़े मुफ्ती साहब हो या जो भी मुफ्ती साहब हो, आप देखेंगे शायद इल्ला माशाअल्लाह कोई हो, अक्सरियत ऐसी है, आप हिंदी में खत लिख कर जाएं, हजरत ये फतवा दे दीजिए, आपको कहेंगे जाइए उर्दू में लिखा कर ले आइए। आप कोई कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला नौजवान अंग्रेजी में लेकर लिख कर ले जाए और कहे हजरत ये फतवा दे दीजिए, वो कहेंगे जाइए किसी से उर्दू में लिखा कर ले आइए। आज के मुफ्ती कहेंगे जाइए उर्दू में लिखाइए तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन कुर्बान बरेली के ताजदार की अजमत पर सिर्फ यूपी से खत नहीं आते थे, हिंदुस्तान से खत नहीं आते थे, अफ्रीका वाला भी फतवे मंगाता था। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, अमेरिका वाला भी खत भेजा करता था। इसी तरह से पूरी दुनिया से खतूत आया करते थे। और आला हजरत का यह कमाल खासा था कि पूछने वाला जिस लैंग्वेज में सवाल पूछता था, बरेली के ताजदार उसी लैंग्वेज में उसे जवाब अता फरमाते थे। शुद्ध हिंदी में सवाल होता, जवाब हिंदी में अता करते, पूर्वी में सवाल होता, जवाब पूर्वी में देते थे, उर्दू में सवाल होता, उर्दू में जवाब देते, अंग्रेजी में कोई पूछता तो अंग्रेजी में जवाब देते, यहां तक कि संस्कृत में कोई पूछता तो जवाब भी संस्कृत में अता फरमाते थे। ये इमाम अहमद रजा का कमाल। और जानते हो फतवा जब देने बैठते तो ये नहीं कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बल्कि फरमाया गया तमाम मुरीदीन बैठते थे आपको घेर कर, सबके पास खत होते थे, एक आदमी सवाल पूछता, आप उसे जवाब दे रहे होते, जब तक जवाब देते थे उस वक्त तक दूसरा आदमी सवाल पूछ रहा होता था। यानी इतना भी वक्त जाया नहीं करते थे कि मैं पहले इसे लिखा लूं फिर तुम पूछना, इतना भी वक्त जाया नहीं। जब इधर जवाब लिखाते दूसरा आदमी सवाल पूछ रहा होता,
اسے جواب لکھاتے، تیسرا آدمی سوال پوچھ رہا ہوتا، تیسرے کو جواب لکھاتے، چوتھا آدمی سوال پوچھ رہا ہوتا، اور سوال بھی ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا تھا، الگ الگ ٹاپکس ہوتے تھے۔ کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تھا، کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تھا، کوئی عدت کا مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تھا، مختلف موضوعوں پر سوالات ہوتے تھے، اور بریلی کے تاجدار ہر سوال کا جواب دیتے تھے، اور جواب اپنے ذہن سے صرف نہیں دیتے تھے کہ یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، نہیں، بلکہ ہر فتوے میں قرآن کا بھی حوالہ ہوتا تھا اور حدیثوں کی بات بھی ہوا کرتی تھی۔ آج ہم کوئی لائبریری بنائیں اور لائبریری میں ہم نے کتابیں جمع کی، 6 مہینے کے بعد کوئی کتاب تلاش کرنا ہو، ہم لائبریری کے پاس کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، یار میں نے تو رکھا تھا، مل کیوں نہیں رہی؟ پتہ نہیں کوئی لے کر تو نہیں گیا، پتہ نہیں کہیں اور تو کسی نے نکال کے رکھ نہیں دیا، ہم نے ہی رکھا ہے، کتاب ملتی نہیں، 1-1.5 گھنٹے پریشان ہوتے تب کتاب ملتی۔ لیکن قربان میرے امام کی عظمت پر، آپ جب کسی شاگرد کو لائبریری میں بھیجتے تھے کتاب لینے کے لیے تو یہ نہیں کہتے تھے بیٹا جاؤ فلاں کتاب ڈھونڈ کر لے آؤ، بلکہ آپ اس سے کہتے تھے تیسرے ڈراور کے اندر جو چوتھی لائن ہے، اس چوتھی لائن میں 18ویں نمبر پر جو کتاب رکھی ہے وہ کتاب لے کر آ جانا۔ گویا امام احمد رضا کی شان یہ تھی کہ سارا کا سارا معاملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ جب کسی کو لائبریری میں کتاب لینے بھیجتے تھے تو صرف یہ نہیں کہتے تھے ڈھونڈ کر لے آنا، بلکہ باقاعدہ کہاں رکھی ہوتی تھی، بریلی کے تاجدار لانے والے کو وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو لوگ حافظ جی کہتے تھے، حافظ صاحب کہتے تھے، اعلیٰ حضرت نے طے کیا کہ لوگ مجھے حافظ سمجھتے، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں، اب میں اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ پورا قرآن یاد نہ کر لوں۔ آپ نے رمضان شریف کا چاند ہوا، قرآن یاد کرنا شروع کیا، قرآن یاد، اور کیسے یاد کیا؟ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان، آپ نے ان سے کہا، جو آپ کے خلیفہ بھی، مرید بھی، چہیتے شاگرد بھی، آپ نے ان سے کہا کہ مغرب کے بعد آ جانا اور مجھے ایک پارہ پڑھ کے سنا دینا۔ وہ حافظ قرآن تھے، ایک پارہ مجھے پڑھ کے سنا دینا۔ وہ ایک پارہ پڑھ کر سناتے تھے، اعلیٰ حضرت سنتے تھے اور تراویح میں وہی پارہ سنا دیا کرتے تھے۔ دوسرے دن دوسرا پارہ سنا، تراویح میں دوسرا پارہ سنا دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مغرب کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، ایک پارہ لے کر اسے پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد تراویح میں وہی پارہ سنا دیا کرتے تھے۔ اب اے مسلمانوں ذرا بتاؤ، ہم اور آپ ایک پارہ لے کر بیٹھے پڑھنے کے لیے جو ریگولر نہیں ہے، اسے کتنی دیر لگے گی پڑھنے میں؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لگی جائے گا نا ایک پارہ پڑھنے میں، اور جو ریگولر ہے اسے 20-25 منٹ لگے گا، اور جو عالم ہو، حافظ ہو، جس کا قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق ہو، قریبی، اس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا، وہ 15-20 منٹ میں پورا پارہ پڑھ لیں گے، بتائیے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو مغرب سے عشاء کو کتابوں میں آتا ہے وقت، لیکن یہ نہیں کہ مغرب سے پڑھتے تھے، اذان شروع ہوتی عشاء کی جب بند کرتے، نہیں، بلکہ مغرب و عشاء کے درمیان پڑھتے تھے۔ تو اب کتنا وقت لگتا تھا؟ 20 منٹ پکڑ لیجیے آپ، 20 منٹ میں زیادہ لے رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے 20 منٹ بھی زیادہ۔ ایک پارہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ 20 منٹ۔ 20 منٹ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام شافعی آئے امام مالک کے پاس، امام مالک کے پاس، اور کہا مجھے اپنے شاگردوں میں شامل فرما لو۔ تو امام مالک نے کہا قرآن حفظ ہے؟ تو جواب دیتے نہیں، قرآن مجھے حفظ نہیں، میں حافظ نہیں ہوں۔ تو کہا واپس جاؤ، قرآن حفظ کر کے واپس آنا۔ امام شافعی گئے، اپنے گھر کی کنڈی بند کی، 3 دن کے بعد دروازہ کھولا، واپس آئے اور کہا میں نے قرآن سینے میں محفوظ کر لیا۔ 3 دن میں، گویا ایک دن میں 10-10 پارے سینے میں اتار لیے۔ 3 دن میں واپس آئے، کہا قرآن میں نے یاد کر لیا، میں حافظ ہو گیا۔ اے مسلمانوں، وہ تو امام شافعی تھے جن کو پورا قرآن یاد کرنے میں 3 دن لگ گیا۔ اگر امام احمد رضا کی بات کی جائے، اگر روزانہ 20 منٹ پکڑتے ہو تو آپ کیلکولیٹ کرو کہ مہینے بھر میں کتنا وقت آپ نے لگایا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، تو امام شافعی نے 3 دن میں قرآن یاد کیا، اور امام احمد رضا نے 3-4 گھنٹے میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ اور یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، یہ خدا داد صلاحیت کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں امام احمد رضا پر بہتان لگانے والوں، الزام لگانے والوں،
मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, इमाम अहमद रजा को दुनिया से रुखसत हुए 100 साल से ज्यादा गुजर गया। अरे तुम आज कोई हाफिज ऐसा पैदा करके बता दो जो पूरे 1 महीने में कुरान याद करके दिखा दे। ऐ मुसलमानों, उनके बाद भी कोई आज तक पैदा ना हो सका, ना कयामत तक कोई आ सकेगा। इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी की जात मुकद्दसा, मैं लोगों को इन्वाइट करता हूं, मैं लोगों को दावत देता हूं, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों को। इमाम अहमद रजा को समझना चाहते हो, हमारी तकरीरों के जरिए न समझो, उसकी वजह कि हम तो मोहब्बत वाले हैं, हम उनकी अजमतों की बात करेंगे, हम अकीदत और मनसब और मकाम की बात करेंगे। हमारी तकरीरों के जरिए ना समझो, तुम्हारे मौलवियों ने क्या कहा इमाम अहमद रजा के बारे में, अपने मौलवियों के जरिए भी ना समझो, उसकी वजह कि वो तो दुश्मनी रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, दावत रखते हैं, वो तो गलत गलत बातें करेंगे। ना हमसे समझो, ना अपने मौलवियों से समझो। इमाम अहमद रजा को समझना है, किसी लाइब्रेरी में चले जाओ, किसी मकतब में चले जाओ, इंटरनेट की वेबसाइट से कोई किताब डाउनलोड कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह के घर में मौजूद हूं, अगर तुमने बुग़्ज़ व दावत की अहमियत को उतार कर इमाम अहमद रजा की एक किताब का मुताला किया तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा इमाम अहमद रजा किसी बिदअती का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा आशिक़ रसूल का नाम है, नबी के सच्चे शहदाई का नाम इमाम अहमद रजा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने 24 घंटे में 20 घंटे दीन की खातिर रखा था। दीन की खातिर 20 घंटा पढ़ते थे, लिखते थे, लोगों की तालीम और तरबियत किया करते थे, और 4 घंटे में बाकी अपने सारे काम किया करते थे। खाना पीना, आराम करना, लोगों से मिलना जुलना, 4 घंटा और 20 घंटे दीन की खातिर वक्त कर दिया। आज हमारा आपका हाल क्या है? आज हमारा आपका हाल, हमारे पास अगर 20 घंटा अपने लिए 4 घंटा दीन के लिए रखें तो भी अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे। अगर 4 घंटे भी दीन के लिए रख दे तो भी यकीनन अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। हमारे पास तो 4 घंटा भी दीन के लिए नहीं है। अगर मुसलमान 4 घंटे नहीं तो 2 घंटे भी निकाल ले दीन की खातिर तो सबसे पहले तू 5 वक्त नमाज का पाबंद बन जाएगा, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने में भी 2 घंटा नहीं लगता है। कितना लगता है? 1.25 घंटा, 1.5 घंटा मैक्सिमम, वो भी जमात के साथ पढ़ो, अच्छे कारी साहब के पीछे पढ़ो तो। अकेले पढ़ता है तो इतना भी वक्त नहीं लगता। बताइए है कि नहीं है? तो अगर 4 घंटे नहीं 2 घंटे भी निकाल ले तो अल्लाह हमारी कयामत में मग़फ़िरत फरमा दे। जानते हो, हैदराबाद के नवाब साहब ने, हैदराबाद के नवाब निजाम ने आला हज़रत को खत लिखा कि आप बहुत मसरूफ रहते हैं, मैं आपको दावत देकर बुला तो नहीं सकता, आपके पास वक्त नहीं है, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं, मैं आपकी खिदमत में। आप देखिए आज दुनिया वालों का मामला क्या है, बुरा मत मानिए। आज हर कोई कोशिश में रहता है किसी बड़े आदमी से अपनी जान पहचान हो जाए, किसी बड़े आदमी से अपनी पहुंच हो जाए, रसाई हो जाए। बड़ा आदमी टच में होगा तो साल भर में चंदे भी वसूला करेंगे, साथ ही अपने को भी तोहफे वगैरह मिलते रहेंगे, अपना भी काम होता रहेगा। बताइए कि नहीं? आज गरीबों में इंटरेस्ट कौन लेता है? लोगों का इंटरेस्ट तो सारा का सारा अमीरों के लिए होता है। दिलचस्पी अमीरों को तलाश करो, उनको पकड़ो। नवाब निजाम ने खत लिखा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं, मैं आपकी खिदमत में। अब अगर सोचते कि चलो मैं अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, कम से कम किताबें छपाने में काम आ जाएंगे, इनको बुला लेता हूं, अगर ये मेरे पास आ जाएंगे मुरीद कर लूंगा, बड़ा काम होगा। लेकिन जानते हो आला हज़रत ने वो नहीं देखा। इमाम अहमद रजा ने पैसे कमाने की कोई स्कीम नहीं निकाली थी, लोगों की जेबें काटने का कोई प्लान नहीं था। इमाम अहमद रजा वो हैं जिनकी नजर लोगों की जेब पर नहीं होती थी, बल्कि अल्लाह ने जो कुछ आपको अता किया था, आपने वो अपना सारा कुछ दीन की खातिर कुर्बान फरमा दिया था, अपना सब कुछ। अब नवाब साहब को जवाब क्या लिखा जानते हो उन्होंने? आला हज़रत जवाब लिखते हैं कि मेरा घर इस लायक नहीं है कि नवाबों का इस्तकबाल किया जा सके, मेरा घर नवाबों के खातिर खा नहीं है, मैं आपका इस्तकबाल खैर मकदम नहीं कर सकता अपने घर में, आपकी सहूलत के एतबार से आपकी खिदमत नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपको आने की इजाजत नहीं देता। और जहां तक मेरे आने की बात है तो मैं भी मजबूर हूं, नहीं आ सकता। उसकी वजह कि नवाबों के दरबार में कैसे जाया जाए, अहमद रजा को याद भी नहीं आता है। अहमद रजा को आता ही नहीं है कि कैसे नवाबों की बारगाह में हाजिरी दी जाए। अल्लाह अकबर, ये जवाब दिया था आपने। अब बताइए इसके बाद जुर्रत हो सकती किसी की? नवाबे रामपुर बहुत बड़े पैसे वाले थे, खुद की ट्रेन थी उस वक्त, ब्रिटिश के दौर में खुद की ट्रेन चला करती थी उनकी। वो जा रहे थे ट्रेन से, जब बरेली शरीफ आया तो उन्होंने खादिम को भेजा और कहा जाओ आला हज़रत को मैसेज दे दो
کہ میں انہیں تو نہیں بلا سکتا کہ آئیے مجھ سے مل لیجئے، میں اسٹیشن پر کھڑا ہوں، ان سے اجازت لے لیجئے، اگر وہ اجازت دے تو واپسی میں ان سے ملاقات کر لوں، واپسی میں بریلی اتر کر جا کر ملاقات کر لوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس جب خادم پہنچا تو جانتے کیا جواب لکھا آپ نے جواب دیا کہ نواب صاحب سے کہنا اللہ نے بڑی مختصر زندگی مجھے دی ہے، اللہ نے بڑی مختصر زندگی دی ہے، میں نے 20 گھنٹے دین کی خاطر رکھے ہیں، 4 گھنٹے اپنی خاطر رکھے ہیں، اب میرے پاس اس مختصر وقت میں وقت ہی نہیں ہے کہ میں نواب رامپور سے ملاقات کر سکوں، میرے پاس وقت ہی نہیں کہ میں ان سے مل سکوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا، منع کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کسی نے کہا تھا نواب نان پارا کو شعر و شاعری کا بڑا شوق ہے، اگر نواب نان پارا کی شان میں 2-4 اشعار لکھ دیں تو دولت سے تول دے گا، آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کو کچھ لکھ دیجئے۔ آپ نے قلم اٹھایا، ریکویسٹ کرنے والا خوش ہو گیا کہ چلو لکھ رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے کیا لکھا؟ اگر پیسے کمانے کی اسکیم نکالی ہوتی نا تو پوری منقبت لکھ دی ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب قلم اٹھایا تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نواب نان پارا کے بارے میں نہیں لکھا، بلکہ جانتے ہو کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے کروں مدح اہل دول رضا، یعنی میں دنیا داروں کی، دولت مندوں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ تو پہلی مصیبت ہے، بلا ہے، اور اس بلا میں میں پڑوں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان کے در کا گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ آپ نے یہ لکھ کر دے دیا کہ لے جاؤ دے دو۔ اور اعلیٰ حضرت کی شان، آپ نے پوری زندگی 2 لوگوں کے علاوہ تیسرے کسی کے بارے میں نہیں لکھا، آپ نے یا تو نبی کی شان میں لکھا ہے یا تو غوث اعظم کی شان میں لکھا ہے، اور کبھی تیسرے کے بارے میں نہیں لکھا۔ ارے حمد لکھنے کا دل ہوا تو حمد بھی لکھا تو اس طرح سے لکھا کہ وہ حمد کی حمد ہو رہی ہے، نبی کی نعت بھی بیان ہو رہی ہے۔ لکھتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ابھی بتائیے نعت شریف ہے کہ حمد ہے؟ لکھ رہے ہیں حمد، لیکن اس میں بھی نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں پڑھے لکھوں سے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے۔ آپ اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بیچوں بیچ چلتی ہوئی کشتی کو دیکھیں تو اس کے قد و قامت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک دیہاتی آدمی زمین پر کھڑا ہو اور 30-35 ہزار فٹ اونچائی پر اڑنے والے ایروپلین کو دیکھے اور دیکھ کر کہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں دیہاتی ہوں، بے پڑھا لکھا ہوں تو لوگ مجھے بیوقوف بناتے ہیں، اس میں 300 آدمی کیسے بیٹھتے ہوں گے، لوگ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں کہوں گا کہ وہ اس کی نظروں کا قصور ہے، لوگوں کے کہنے کا قصور نہیں ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہو کر جس طرح ہوائی جہاز کے قد و کاٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دریا کے بیچوں بیچ چلنے والی کشتی کی قد و قامت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اسی طرح دور رہ کر امام احمد رضا کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر امام احمد رضا کو سمجھنا ہے تو قریب سے آ کر سمجھنا ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا، ہمیں دیکھ کر احمد رضا کو نہ سمجھو، ہماری محفلوں میں آ کر احمد رضا کو نہ سمجھو، احمد رضا کو سمجھنا ہے ان کی کتابوں کے ذریعے سمجھ لو، ان کی خدمات کے ذریعے سمجھ لو۔ اے مسلمانوں، یقیناً جب بغض و عداوت کی عینک اتار کر امام احمد رضا کو پڑھو گے تو تمہیں خود یہ ماننا پڑے گا دنیا جو کہتی تھی وہ غلط ہے، امام احمد رضا بلا شبہ نبی کے شیدائی کا نام، نبی کے دیوانے کا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، کچھ باتیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے جو بدعات کا خاتمہ فرمایا ہے، جو ہم سنیوں میں پیدا ہوئی غلط رسموں کا خاتمہ کیا، اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو ابھی 1 گھنٹے اور بول سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے ساتھیوں نے درخواست کی تھی کہ میں وطن کی محبت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کر دوں، چونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے میرا یہ بیان سنا ہوگا جس کا موضوع حیدرآباد کے سالانہ اجتماع میں نے تقریر کی تھی۔ 20 یا 22 منٹ کا بیان ہے، اسلام اینڈ ٹیررزم، وطن کی محبت، اسلام اور دہشت گردی۔ اس موضوع پر آپ نے بیان سنا ہوگا۔ چونکہ 15 اگست قریب ہے اس لیے ساتھیوں کی درخواست کی تھی کہ اس پر بھی کچھ بولا جائے، اور مسجد کے اطراف میں جو ہے بہت سارے ہمارے غیر مسلم
بھائی اور بہنیں بھی رہتی ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، ہر مسلمان جانتا ہے یہ بات اچھی طرح سے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو جنگ آزادی چھڑی تھی اور جنگ آزادی کا جو بگل بجا تھا، اس میں ہندوستان کے غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دے رہا تھا، اور 2-4 نہیں بلکہ سینکڑوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنی گردنوں کو قربان کیا ہے، جان کو دیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خاص کر کے 1857 میں جو جنگ ہوئی، جانتے اعلیٰ حضرت کی تاریخ سن کے اعتبار سے 1856 ہے. 1856 میں آج بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جنگ آزادی میں اعلیٰ حضرت کہاں تھے؟ جب جنگ غدر، جسے کہتا ہے انگریز غدر کا نام دیتا ہے، اس جنگ غدر کے موقع پر اعلیٰ حضرت کہاں تھے؟ تم ان کی بڑی بات کرتے ہو. تو 1856 میں تو پیدا ہوئے ہیں آپ، 1857 میں جنگ آزادی ہوئی. 1857 میں انگریزوں کے خلاف ہمارے سنی علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جہاد کا فتویٰ، اور جس میں سب سے اوپر فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جناب محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، یہ 2 بھائی تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا 1857 میں. اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 1 سال کی تھی. 56 میں پیدا ہوئے تو 57 میں 1 سال کے ہوں گے نا. اب 1 سال کا بچہ کیا جنگ آزادی میں جائے گا؟ بتائیے. 1 سال کا بچہ. یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں تھے امام احمد رضا، جنگ آزادی میں تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہندوستان میں انگریز جب آیا کاروبار کے سلسلے میں اور یہاں آ کر حاکم بن کر بیٹھ گیا، تو کسی نے آواز بلند نہیں کی ہے. اگر سب سے پہلے ان کے خلاف آواز بلند کی ہے تو وہ شیر میسور ٹیپو سلطان نے آواز کو بلند کیا ہے. سب سے پہلے جنگ چھیڑا ہے تو ٹیپو سلطان نے، اس کے بعد میں پھر کہیں سے شیواجی، کہیں سے رانی لکشمی بائی، اور کہیں سے ایکس وائی زیڈ، اس طرح سے لوگ آتے گئے. لیکن سب سے پہلے جنگ آزادی کا بگل بجایا ہے تو شیر میسور نے بجایا ہے. اب میرے پیارے آقا کے پیروان، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا اصول جو ہے، آپ کسی کام کا آغاز کریں، وہ کام قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، تو اس کام پر قیامت تک جتنے عمل کریں گے، اللہ آغاز کرنے والے کو سب کا ثواب عطا فرمائے گا، سب کا ثواب عطا کرے گا. تو ٹیپو سلطان نے شروعات کی، اس کے بعد لوگ دھیرے 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 جڑتے چلے گئے اور تاریخ کے اوراق میں ان کے نام کو دبا دیا گیا. لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حق تو یہ ہے کہ جتنی قربانیاں غیروں نے دی ہیں، اس سے کم قربانی مسلمانوں نے نہیں دی، بلکہ خود فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی انہیں کالا پانی کی سزا دے دی گئی. اور جب کالا پانی انڈمان نکوبار میں ٹیپو پر ڈال دیا گیا، ایک آئی لینڈ پر ڈال دیا گیا، اور وہاں جب بوڑھے ہو گئے، بالکل کمزور اور موت کے قریب ہو گئے، تو انگریزوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ انگریز آفیسر نے آ کر کہا تھا، بوڑھے ہو گئے ہو، اب زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، وہ جو ہمارے خلاف تم نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ واپس لے لو، ہم تمہیں بیوی بچوں کے ساتھ رکھیں گے، ہم تمہیں اپنے گھر واپس کر دیں گے. تو فضل خیر آبادی نے آخری وقت کو دیکھ کر یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں فتویٰ واپس لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو. نہیں، بلکہ زندگی کے آخری موڑ پر بھی انہوں نے کہا تھا، اے عیسائی کتے سن لے، یہ ایک زندگی نہیں، اگر اللہ مجھے ایسی لاکھوں زندگیاں دیتا تو میں اپنے ملک کے نام پر وہ ساری زندگیاں قربان کر سکتا ہوں. میں ہرگز وہ فتویٰ واپس نہیں لے سکتا ہوں، واپس نہیں لے سکتا. کتنے علماء تھے جن کو کشمیر سے کنیا کماری تک انگریزوں نے درختوں پر پھانسیوں پر لٹکا دیا ہے، ان کی گردنوں میں فندے ڈالے گئے اور پھانسی پر لٹکائے گئے، جس میں کئی حفاظ تھے، علماء تھے، کئی مسلم ڈاکٹرز تھے، کئی مسلم پروفیسرز تھے. ان سب نے جنگ آزادی میں غیروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا ہے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی. اور کیوں نہ کریں میرے پیارے آقا کے پیغمبر، وطن جتنا اوروں کو پیارا ہے، ہمیں کچھ اس سے کم پیارا نہیں ہے. آج کوئی ہم سے کہے چھوڑ کر چلے جاؤ، چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ زمین وہ زمین ہے جہاں صرف ہم پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ زمین وہ زمین ہے جس کی مٹیوں میں ہمارے باپ دادا پردادا کی ہڈیاں ملی ہوئی ہیں، ان کی ہڈیاں ملی ہوئی ہے اس کی مٹی میں. ہم اس مٹی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ جانتے جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے نا، غازہ میں سب آپ کی آنکھوں کے سامنے. جب میں نے پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں خامخواہ میں مار رہا ہے یہودی آخر، تو پتا چلا کہ وہ غازہ خالی کروانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے.
مسلمانوں کو چاہتا ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جائے، اس لیے مار رہا ہے، اس لیے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اچھی خاصی آبادی پر میزائل داغے جا رہے ہیں، فاسفورس بم پھینکے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے طرز دل میں خیال آیا، کیا جان پیاری نہیں ہے؟ چھوٹی سی زمین کے لیے، مختصر سی مٹی کے لیے تم اپنی جانیں دے رہے ہو، اولاد کو قربان کر رہے ہو، اپنا گھر بار لٹا دے رہے ہو، اپنی جان سے محبت نہیں رہی، زمین سے اتنی محبت، چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جاتے؟ چلے جائیں، جان بچ جائے گی، کسی اور ملک میں پناہ لے لیں۔ پھر ذہن نے کہا کہ کہنا تو بڑا آسان ہے، پریکٹیکلی کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ جو یہاں رہتے چاچا نگر میں، اگرچہ جھگی جھوپڑی ہو، میں اگر کسی سے کہوں جبرن کہ تو خالی کر کے چلا جا ورنہ گولی مار دوں گا تجھے، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ کہ گولی مارنے کی دھمکی دے رہا، ٹھیک ہے، بیوی بچوں سے کہے گا بوریا بستر اٹھاؤ، چلو یہ گھر ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پیپر ان کے نام بنا دیتے، کوئی دے گا؟ کوئی دے گا؟ میں نے عمر بھر کمایا تو بمبئی میں ایک گھر بنایا ہے، آج وہ میرا گھر مجھے جو سکون دیتا ہے، دنیا کے محلوں میں مجھے وہ سکون نہیں ملتا۔ کوئی تاج محل ہوٹل میں بھی مجھے ٹھہرا دے تو اس تاج محل ہوٹل میں بھی وہ پیاری نیند نہیں آتی جو نیند اپنے گھر لوٹنے کے بعد ماں کے قدموں میں آیا کرتی ہے، جو ماں کے دامن میں آتی ہے۔ اے مسلمانوں، 5 اسٹار ہوٹل میں بفے سسٹم میں ایک سے ایک مہنگی مہنگی ڈشز کھا کر آ جاؤ، لیکن اس میں وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کے ہاتھ کی بنی روٹیوں میں مزہ آیا کرتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے تمہاری بریانی اور پلاؤ پیارا نہیں، مجھے اپنے گھر کی کھچڑی اچھی لگتی ہے، بتائیے کہ؟ اور یہ معاملہ میرا نہیں، ہر ایک کا ہے، ہر ایک کا ایسا معاملہ، کہیں بھی جا کر چلے جاؤ ہر ایک کو اپنا گھر پیارا لگتا۔ اے مسلمانوں، میں نے یہ سوچا پوری زندگی کمانے کے بعد ایک گھر میں نے بنایا، آج کوئی ظالم کہے خالی کر دے ورنہ گولی مار دوں گا، تو کیا میں خالی کر دوں گا اس گھر کو آسانی کے ساتھ؟ ارے جب میں اپنے ایک جھوپڑے کو خالی نہیں کر سکتا، ان سے تو کہا جا رہا پورا ملک خالی کر دو، وہ کیسے خالی کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے مسلمانوں، اسلام کے خلاف کوئی آواز کیوں نہ بلند ہو، ہماری مسجدوں پر تالے لگوانے کے منصوبے کیے جائیں، ہماری مزارات کو ڈھانے کا منصوبہ کیا جائے، ہماری بستیوں میں گولہ بارود اور آگ برسایا جائے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا مسلمان کبھی ہندوستان کو چھوڑ کر جانا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کہ یہ وہی وطن ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ وہی وطن ہے جس کی مٹی میں ہمارے باپ دادا پردادا کی ہڈیاں ملی ہوئی ہیں، یہ وہی وطن ہے جہاں ہم نے چلنا سیکھا ہے، جہاں ہم نے بولنا سیکھا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وطن وہ وطن ہے جس وطن سے خود میرے آقا بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا امام بھی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف گھوم کر جو ہے دعا کرتا ہے، آقا اس طرح سے گھومتے تھے، ان کی سنت ہے۔ کسی نے پوچھا تھا اے آقا جب نماز کی باری آتی ہے سر قبلے کی طرف ہوتا ہے، رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن دعا کے لیے دائیں طرف گھوم جاتے ہیں، آخر رائٹ ٹرن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جانتے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ وہ ملک ہے جس سے خود میرے نبی نے پیار کیا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ یہاں سے مجھے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ گویا نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی۔ 1450 سال پہلے جب آقا ٹرن ہوتے تھے ہندوستان کی طرف، یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی محراب نہیں تھا، کوئی مزار نہیں تھا، کوئی گنبد نہیں تھا، کوئی مینار نہیں تھا۔ میرے آقا جانتے کہ آج کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، آج وہاں میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن میرا ایک بیٹا جائے گا معین الدین کی شکل میں، اور اسی ہندوستان میں کروڑوں کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ میرے نبی جانتے تھے مکے والا باغی ہو جائے گا، مدینے والا دشمن ہو جائے گا، لیکن اس ہندوستان میں امام احمد رضا پیدا ہونے والے ہیں۔ کہیں صابر کلیری ہوں گے، کہیں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں گے، کہیں مخدوم مائمی ہوں گے، کہیں مخدوم کچوچا ہوں گے۔ 1450 سال پہلے کوئی نہیں تھا، لیکن آقا جانتے تھے میرے غلاموں کی اکثریت ہندوستان کی سرزمین پر ہوگی، اس لیے میرے نبی فرماتے تھے یہاں سے مجھے ہوا کے جھونکے آتے ہیں، مجھے یہاں وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، ہم اس وطن سے محبت کیوں نہ کریں جس وطن سے میرے نبی نے پیار کیا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں اس میں نہیں کہتا کہ ہندوستان سے پیار کرو، یہاں کا پی ایم کون ہے اس میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں کا سی ایم کون ہے اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے، یہاں کا گورنر کون ہے اس میں
میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے, یہاں پر پریسیڈنٹ کون ہے ہمیں اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے. اے مسلمانوں, بظاہر حکومت کسی کی ہو, یہ 5-10 سال کے لیے کرسیوں پر بیٹھا کرتے ہیں. ہم وطن ہندوستان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان کا راجا یا بادشاہ کوئی اور نہیں ہے, اگر ہے تو تنہا میرے غریب نواز ہے. تو غریب نواز کی حکومت کل بھی تھی, آج بھی ہے, اور قیامت تک غریب نواز کا پرچم لہراتا رہے گا, غریب نواز کی حکومت چلتی رہے گی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں, ہندوستان میں رہتے ہو, اپنے وطن سے محبت کیا کرو, اپنے وطن سے وفا کیا کرو, اپنے وطن کے قانون کا احترام کیا کرو. اگر کوئی لا, کوئی رول ریگولیشن قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو, اس پر عمل کرو. اس میں زبردستی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنگے فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے ملک کے قانون کا احترام کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ملک کے بنائے قانون پر چلتے رہو, اپنے ملک سے وفاداری کرو, اور ملک کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی بات کو سن کر مسکرایا نہ کرو, بلکہ اس کی بات کو سن کر اسے منہ توڑ جواب دیا کرو. ہمارے بہت سارے بھائی جب انڈیا پاکستان کی میچ ہوتی ہے, رہتے ہندوستان میں, گھر بھی یہی ہے, کاروبار بھی یہی ہے, نوکری بھی یہی ہے, کھاتا یہی کا اناج ہے, لیکن سپورٹ پاکستان کا کرتا ہے اور مناتا ہے کہ وہی جیت جائے تو اچھا, وہی جیت جائے تو اچھا, وہی جیت جائے تو اچھا. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. ہر آدمی کی اپنی اپنی ذہنیت ہوتی ہے, میں نہیں اپنی چیز کو آپ پر تھوپتا, آپ مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یہ تو محض کرکٹ کا ایک میچ ہے, اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے جیسے انڈیا پاکستان کا پہلے وار ہوا, ان فیوچر اس طرح کوئی وار ہوتا ہے تو کیا بتائیے پاکستان والے جب برسائیں گے, کہیں گے چاچا نگر ہے یہاں بم نہ ڈالنا, یہ پاکستان کے میچ جیتنے پر خوب پٹاخے پھوڑا کرتے تھے, کیا بتائیے وہ اس کا لحاظ رکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے یہ ممرا ہے, یہاں مسلمان رہتے ہیں, یہاں پر میزائل مت پھینکنا, یہ جو ہے بہرام اور نوپاڑا ہے یہاں بم مت پھینکنا. اس وقت انہیں مسلمان نظر نہیں آئیں گے, اسلام کے ماننے والے نظر نہیں آئیں گے, دشمن ملک نظر آئے گا, اور وہ دشمن ملک کو مد مقابل رکھتے ہوئے اس پر بمباریاں کریں گے. اس لیے اے مسلمانوں, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمارے وطن کی ترقی ہماری ترقی ہے, ہمارے وطن کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. ہمیں اپنے وطن کا ساتھ دینا ہے, ہمیں اپنے وطن کی کامیابی پر خوش ہونا ہے, ہمیں اپنے وطن کی ترقیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. بتائیے میری اس بات کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر پاکستان میں کل 8 آنا کلو شکر ملنے لگے تو ہم سیلیبریٹ کریں گے. یہاں پر 8 آنا کلو شکر پاکستان میں مل رہے, ہم حلوہ بنا کے بانٹ رہے ہیں یہاں پر کہ 8 آنا کلو شکر ہو گئی ہے. شکر ہم اس وقت بانٹیں گے جب ہمیں 8 آنا کلو ملے نا, تو ہمارا کوئی مفاد ہے اس میں, ہمارا کوئی فائدہ. اگر کوئی وہ نیا راکٹ بنا لے یا کوئی پاکستان کا سائنسدان چاند پر پہنچ جائے تو ہماری ترقی ہے کہ ان کی ترقی ہے؟ بتائیے. ایک اسلام کی بنیاد, ریلیجن کی بنیاد ہماری ہمدردی ہے, ہم ان کے لیے محبت رکھتے ہیں, لیکن جب بات اپنے ملک کی آئے تو ہم پرائرٹی اپنے ملک کو دیتے ہیں, اہمیت اپنے ملک کو دیتے ہیں. بتائیے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبر, اور پاکستانیوں کا بھی یہی معاملہ ہے, پاکستانیوں کا یہی معاملہ. ہمارے بھائی سعودی میں رہتے, دبئی میں رہتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی کتنا بھی ہو جائے اپنا آدمی اور انڈین کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. وہ اپنے آدمی کا پہلے فیور کرے گا آپ کے مقابلے میں, سمجھے, کتنا بھی ہو جائے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں نے خود دیکھا وہاں جا کر, میں نے خود دیکھا عمرہ کے موقع پر, وہ اگرچہ آپ سے محبت کریں گے, محبت سے سلام کریں گے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز موجود ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں نہیں کہتا جو تعصب ان کے دلوں میں بھرا وہ تعصب ہم اپنے دل میں پیدا کریں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا جب ہمارے ملک اور ان کے ملک کی بات آئے تو ہمیں اپنے ملک کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں اپنے وطن کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ میری توبہ قبول فرمائے, اور ہماری محفل کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ